بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبریں جلدی پھیلتی ہیں اور سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ہر ہاتھ میں تقریباً موبائل ہے، ویڈیو بنا لیتے ہیں تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی ہے۔ آج کل جس طرح عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی ہے اور جدھر وہ جاتے ہیں وہاں ویڈیو بنتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، اور تاکہ وہ جیل کے اندر ہیں یا وہ پولیس کی حراست میں ہیں تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ حال ہے۔ اس پر جو حقیقت ٹی وی نے تبصرہ کیا ہے وہ پہلے آپ سنیے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ اب یہاں پر وہ کیا کرے گا؟ آپ یہ دیکھیں، ظاہر سی بات، آپ کسی کی ول پاور توڑنے کی کوشش کریں۔ اس بندے نے اس دن کہا کہ مجھے آپ 10 سال بھی اندر رکھے، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میرا قلم ٹوٹا تھا۔ اب بتائیں اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ اس کے دل کے محب وطنی نہیں مار سکتے۔ وہ جو بھی اس نے باتیں کی، اس کے دل کا غصہ تھا۔ یہ چور چکے مسلط ہم پر راتوں رات چور دروازے سے مسلط ہو گئے ہیں، تو کیا ہم ان کو تسلیم کر لیں؟ کیسے تسلیم کر لیں؟ کس کا دل مانتا ہے؟ آج دیکھا نہیں آپ نے احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا میں بیجس کو چور چور کے نعرے، جو اس سازش میں ملوث ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ امیجن کریں، آج سوشل میڈیا ہے، سارے اس بندے کے ساتھ ہے، اس کے باوجود عمران ریاض کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر میڈیا نہیں ہے، جہاں پر سوشل میڈیا نہیں ہے، یا کبھی جہاں سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کتنا ظلم ہوا ہوگا؟ یہ سوچ کر روح کام جاتی ہے کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ ابھی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو بتائیں وہ کہاں پر جائے گا؟ دیکھیے، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا 0.5% بھی نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے آج سے 38 سال پہلے، جب میڈیا کا خیر تصور بھی نہیں تھا سوشل میڈیا کا۔ اس وقت 1987 کے شروع میں، اور تقریباً پورا وہ سال اسی طرح گزرتا رہا۔ ابھی تو چند دن ہوئے عمران ریاض خان کے ساتھ تو یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ کتنا ٹارچر کیا جاتا رہا، میری فیملی کو کتنا ٹارچر کیا جاتا رہا، صرف اس بات کے اوپر کہ میں نے اللہ کی بات کی تھی، توحید کی بات کی تھی، رد شرک کیا تھا 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، اور کرنل نجم الحسن ملک نے میرے خلاف وہ طوفان برپا کیا، اور اپنے جتنے کنٹیکٹس کے اس کے ذریعے، اور کہاں کہاں مجھے نہیں گھماتے رہے، کس کس طریقے سے مجھے ٹارچر نہیں کیا گیا، میری فیملی کو اور میری والدہ کو، خاص کر میرے بھائیوں کو، اور کتنا زیادہ ظلم اور زیادتی کی گئی شاید اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف وہ جو واقعات ہیں وہ ریکارڈ ہو گئے ہیں اللہ کی عدالت میں، اور فرشتوں نے جو ریکارڈ کیے ہوں گے وہی ہے، ورنہ کسی نے کوئی تصویر اس کی نہیں بنائی۔ اور یہ ظلم اور زیادتی کہاں تک کرتے رہیں گے، کس وقت تک کرتے رہیں گے؟ اور جس طرح یہ حقیقت ٹی وی والے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر سے، عمران ریاض کے اندر سے آپ حب الوطنی نہیں نکال سکتے، یہ تو حب الوطنی ہے، تو میرا تو معاملہ ایمان خالص کا تھا، میں اللہ کی محبت کیسے نکالو گے میرے دل سے، اور اللہ کی توحید کی دعوت کس طرح نکالو گے؟ اس کا تو علاج کرتے رہے ہو وہاں جا کے، سائیکیٹرسٹ کی عدالت، وہاں جا کے اس ڈپارٹمنٹ میں، اسپتالوں میں جا کے یہ علاج کرتے رہے ہیں کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے تھا، دم دم علی علی پی ٹی پیریڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ۔ اور پورے ملک کے اندر بھی جو بھی یہ کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں ہمارے صاحب اقتدار ہیں، جو علماء ہیں، یہ ہیں، اور جتنے یہ مشاہیر ہیں یا ان کے کابرین جتنے گزرے ہیں، اس سے پہلے صدیاں بیت گئی ہیں اور کفر و شرک کا یہ بازار رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو کون روکے گا اس کو؟ آخر کسی نہ کسی نے تو پہل کرنی ہے، پہلا تو وہ قطرہ ہوگا بارش کا جس نے چھلانگ لگانی ہے۔ تو چونکہ ایمان عقیدے سے یہ واقف نہیں ہے، ان کو اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ بڑے بڑے لیڈر بھی ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ساری اقتدار کی جنگ ہے ان کی، اسلام آباد کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے، باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو یہ حال ہے۔ تو یاد رکھیے، جب توحید کی دعوت آپ سامنے لائیں گے، ایمان عقیدے کی سامنے لائیں گے بات، تو اس وقت ان کے اوپر کیا بیتے گی؟ جب ان کو بتایا گیا یہ جو تم کہتے ہو جمہوریت میں بقا ہے، یہ جمہوریت کفر و شرک ہے، طاغوتی نظام ہے، اور ساری مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں، یہ ذلت اور خواری، یہ نفرتیں، یہ ظلم اور زیادتیاں جو عمران ریاض کے ساتھ ابھی ہو رہی ہیں، اس سے تو کروڑوں گنا زیادہ میرے ساتھ ہوئی ہیں، اور یہ جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ سب جمہوریت کی وجہ سے ہیں، اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہیں،
اور پھر آرمی کے بعد جب سول میں آیا ہوں تو اس کی بھی کہانی ہے کہ عجیب و غریب ہے، ہمارے علاقے والوں نے کس طریقے سے اس ایمان عقیدے کی مخالفت کی، علیان چکری وکیلہ نے، اور انہوں نے بھی اڈیالہ جیل تک پہنچایا۔ 3.25 مہینے میں وہاں رہا ہوں اس ایک بات کے اوپر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر زندہ ہیں، الوسیلہ اس کا نام ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں مشرکین کہتے ہیں، یہ دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ یہ مدینے والی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، لیکن یہ برزخی زندگی ہے، یعنی اشارہ ادھر ہی کرتے ہیں، قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کرتے ہیں۔ آج جتنے جو عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، گنبد بنائے ہوئے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، پیری مریدی ہے اور فحاشی ہے، سود ہے، اور واسطے ہیں، وسیلے ہیں، رکوع اور سجدے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے، یہ سارے کے سارے دین اسلام کی خلاف اور لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ یاد رکھنا، یہ کلمے کا انکار ہے، یہ میری بات کا انکار نہیں ہے، یہ کلمے کا انکار ہے۔ جب کلمے کا انکار کرو گے تو پھر ذلت اور خواری تو ملے گی۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، یوتھ ہونے کے باوجود، بڑا پیارا خطہ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود عزت نہیں پا سکتے ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تم نے اللہ ہی کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ نے یہ سارے، ہر چیز آپ کو پسند ہے اور نئی چیز پسند ہے تو اللہ کی بات پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دوں ذرا سا غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کیا بچہ نہیں جانتا ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ 75 سال میں کسی ایک کا بھی ہاتھ کاٹا گیا ہے؟ کیوں؟ یا تو کوئی 75 سال میں چوری ہوئی ہی کوئی نہیں ہے، سوئی بھی چوری نہیں ہوئی ہے، اور یا یہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں نے دندناتے پھر رہے ہیں لیکن اسلامی سزا ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ بڑے لوگوں نے کہہ دیا تھا یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں۔ اندازہ لگائیے، کبھی کسی کو سنسار کیا گیا ہے؟ سود بڑھتا جا رہا ہے، شرک و کفر کو چلو مان نہیں رہے ہو، باقی چیزیں جو مان رہے ہو اس کا اتنا زیادہ زور ہے ہر جگہ پوری دنیا کے اندر، خاص کر مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے آج کہیں بھی۔ مسلمان تو پھیلے ہوئے ہیں لیکن اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، شرک کا دورہ ہے، طاغوت دندنا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس کے خلاف کون اٹھے گا؟ یہ دعوت میں نے اٹھائی تھی آج سے 38 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، اور پھر سول کے اندر بھی آ کے، اور ابھی تک میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ، یہ دل اور مچلتا جا رہا ہے، اور اب تو کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا اللہ کے راستے میں جان دینے کا، کیونکہ یہ دنیا کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ عمران ریاض ہو گیا، عمران خان ہو گیا، فضل الرحمان ہو گیا، یہ دنیا کی خاطر اتنا زیادہ برداشت کر رہے ہیں، تو میں اللہ کی خاطر کیوں نہ برداشت کروں؟ میں اللہ کی خاطر سے زیادہ جوش کیوں نہ دکھاؤں؟ اور جب کہ بات بھی اب الحمدللہ لوگوں کی سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔